سندھ کے شہر و عمرکوٹ میں نفرتوں کا جو بیج بویا گیا تھا اسے ختم کرنے اور نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے سندھ کے اقلیتی برادری یعنی ہندو برادری کا تہوار دیوالی بڑی خوبصورت انداز میں منایا گیا۔ یہ تہوار جو صرف اقلیتی برادری ہی نہیں بلکہ تمام مسلکوں کے لوگ اس تہوار میں شریک ہو کر ثبوت دیا کہ سندھ کسی بھی فرقے پرست جماعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تہوار اگر ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا، وہ تہوار کے طور پر منائیں گے اور سندھ کسی بھی انتہا پسند جماعت، مسلک یا فرقے کا ساتھ نہیں دے گی۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار احمد شاہ نے بھی اس دیوالی کے موقع پر عمرکوٹ میں بھرپور انداز میں یہ دیوالی کا دن منایا۔ سید سردار شاہ کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی یہ خوبصورت انداز میں دیوالی کی خوشی مناتے آئے ہیں۔ انہیں کوئی بھی اس خوشی سے نہ محروم کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، کیونکہ سندھ کسی بھی اس مسئلے کی مخالفت کرے گی جو انتہا پسندی کو فروغ دے گی۔ سندھ انتہا پسندی کی متحمل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انتہا پسندی کو فروغ دے سکتی ہے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر تمام مسلکوں اور تمام فرقوں اور تمام جو یہاں پر رہنے اور بسنے والی برادریاں ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں اور ایک ساتھ اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے خوشیوں کے تہوار مناتی ہے۔ ہندو برادری کا تہوار ہم مسلمانوں کا ہی تہوار ہے اور اسے خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیوالی کا یہ دن خوشی بھرا دن ہے اور ہم اس موقع پر تمام ہندو برادری کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہندو برادری جب بھی کوئی مسلمانوں کا تہوار ہوتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور ہم اسی سبب کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ناظرین، سندھ کا صوبہ عمرکوٹ، سندھ کا جو وہ علاقہ عمرکوٹ، اس میں کافی عرصہ پہلے مذہبی انتہا پسندی نے جنم لینے کی کوشش کی تھی اور اسی ضلع عمرکوٹ میں ایک ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا، جس کے بعد انہیں ماورائے عدالتی قتل کیا گیا اور ہندو برادری اسی خوف میں مبتلا تھی۔ اسی خوف اور جمود کو توڑنے کے لیے سندھ کی اقلیتی برادری یعنی ہندو برادری کا جو خوبصورت تہوار دیوالی ہے وہ منانے کے لیے مسلمانوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی ہے۔ نہ صرف عمرکوٹ میں دیوالی کا دن منایا گیا بلکہ سندھ بھر میں تمام جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے اقلیتی برادری کا تہوار خوبصورت اور بہتر انداز میں منایا گیا۔ یہاں پر پوجا پاٹ بھی کی گئی اور یہاں صوفیانہ راگ رنگ کی محفل بھی منعقد کی گئی اور دیے بھی اور یہاں پر دیپک بھی چلائے گئے اور اس دیپک کی روشنی کے نیچے تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کر کے اپنے اپنے حصے اسی تقریب میں ڈالے۔ یہ تقریب عمرکوٹ شہر میں خوبصورت انداز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی منائی گئی اور اس میں نہ صرف ہندو برادری نے شرکت کی بلکہ مسلمانوں نے بھی شریک ہو کر بھرپور انداز میں آتش بازی کی۔ یہاں عمرکوٹ کی رونقیں دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئیں جو ماند پڑ گئی تھی۔ عمرکوٹ وہ شہر ہے جہاں اقلیتی برادری 54% رہتی ہے اور مسلمان تقریباً اس میں
45% رہتے ہیں، اور مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے رہتے آئے ہیں، لیکن اس میں تفرقہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی تفرقے کو مات دینے کے لیے اور خاموش کرنے کے لیے مسلمان و ہندو برادری کی جانب سے اس دیوالی کے موقع پر ایک ساتھ جڑے رہنے کا بھی عزم دہرایا گیا۔ اس موقع پر تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور انداز میں دیوالی کے تقریب میں شرکت کی، اور یہاں پر آتش بازی کی گئی، اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے صوفیانہ راگ رنگ کی محفل کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سندھ سے آئے ہوئے فنکاروں نے بھرپور انداز میں دیوالی کے گیت گنگنائے، اور دیوالی کے ساتھ ساتھ سندھ کی خوشحالی و امن کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اسی مندروں میں بھی پوجا پاٹ کیا گیا، اور پوجا پاٹ کے ساتھ سندھ میں امن و خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، دیوالی کا یہ تہوار ہر سال ہندو برادری مناتی ہے، اور خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تہوار سب کو ملاتا ہے، سب کو جڑا رکھتا ہے، اور سبھی کا ہی تہوار ہے۔ نہ صرف یہ اقلیتی برادری یعنی ہندو برادری کا تہوار ہے، بلکہ مسلمان بھی اس میں بھرپور طریقے سے شریک بھی ہوتے ہیں، اور اس تہوار کو منانے کے لیے ہندو برادری کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ ہندو برادری اپنے آپ کو اسی تہوار کے موقع پر تنہا نہیں سمجھتی، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ یہاں جب بھی تہوار منایا جاتا ہے تو اس میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ سندھ کی اقلیتی برادری جو اپنے آپ کو کافی عرصے سے احساس کمتری کے شکار سمجھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے جو احساس کمتری کا معاملہ تھا اسے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اقلیتی برادری کو تحفظ دینے کے لیے سندھ کے جو مختلف تنظیمیں ہیں یا سندھ کی جو شعور ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سندھ سید سردار احمد شاہ نے بھی اس تہوار کے موقع پر بھرپور انداز میں دفاع کیا اقلیتی برادری کا، اور یہ تاثر دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یقیناً ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، کیونکہ امرکوٹ ہو یا دیگر جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر اقلیتی برادری جب سے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کو قتل کیا گیا ہے تو وہ یہاں سندھ میں رہنے کے بجائے اپنے علاقے چھوڑ کر بھارت جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی تناظر کے پیش نظر یہاں بھرپور انداز میں دیوالی کا دن منایا گیا، اور اس میں بڑھ چڑھ کر جو سندھ کے دیگر مذاہب ہیں وہ انہوں نے شرکت کی۔ نہ صرف شرکت کی بلکہ اقلیتی برادری کی جو احساس کمتری کی سوچ تھی اس کو بھی کافی کم کرنے میں مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔